السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مکاشفۃ القلوب کے درس میں ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے۔ آج کا یہ ہمارا 23واں درس ہے اور کتاب کا 23واں باب ہمارا چل رہا ہے جو صلہ رحمی کے بارے میں ہے، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے، رشتہ داری نبھانے کے تعلق سے ہے۔ اس میں بہت ساری باتیں اس سے پہلے والے درس میں شامل کی گئی۔ آج کچھ مزید باتیں شامل کرتے ہیں اور اس کے بعد آئندہ آنے والے چیپٹر کی طرف ہم بڑھیں گے۔ ترمذی کی روایت ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان لوگوں سے نہ بنو جو کہتے ہیں اگر لوگ ہمارے ساتھ بھلائی کریں گے تو ہم بھی بھلائی کریں گے، اور اگر وہ ہم پر زیادتی کریں گے تو ہم بھی زیادتی کریں گے، لیکن بلکہ تم اس بات کے عادی بنو کہ اگر لوگ تمہارے ساتھ بھلائی کرے تو بھلائی کرو، اور اگر وہ زیادتی کرے تو تم زیادتی نہ کرو۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، میں رشتہ داروں سے تعلق جوڑتا ہوں مگر وہ مجھ سے تعلق توڑتے ہیں، میں ان سے بھلائی کرتا ہوں وہ میری برائی کرتے ہیں، میں ان سے حلم و بردباری کا سلوک کرتا ہوں وہ مجھے خاطر میں نہیں لاتے۔ آپ نے فرمایا، اگر تیری باتیں سچی ہیں تو تو نے ایک دور دراز راستے کو طے کر لیا، اور جب تک تو اس عادت پر قائم رہے گا اللہ تبارک و تعالی تیرا حامی و ناصر ہوگا، یعنی اللہ تیری مدد فرمائے گا۔ طبرانی، ابن خزیمہ اور حاکم کی روایت ہے کہ سب سے بہترین صدقہ کینہ پرور رشتہ دار کو کچھ دینا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا بھی یہی مطلب ہے کہ وَتَصِلْ مَنْ قَطَعَكَ، جو رشتہ دار تجھ سے تعلق منقطع کر لے تو اس سے تعلق جوڑ۔ بزار، حاکم اور طبرانی کی روایت ہے کہ جس میں یہ 3 صفات پائی جائیں گی اس کا حساب انتہائی آسان ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، حضور وہ کون سی ہیں؟ فرمایا، جو تجھے محروم رکھے تو اسے دیتا رہے، جو تعلق توڑے اس سے تعلق جوڑتا رہے، اور جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کرتا رہے، تیرا ٹھکانہ جنت میں ہوگا۔ احمد کی روایت ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کا دست اقدس تھام کر عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے بہترین اعمال بتائیے۔ آپ نے فرمایا، عقبہ، قطع تعلق کرنے والے سے صلہ رحمی کر، جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر، اور جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر دے۔ حاکم کی روایت میں ہے، جو درازی عمر اور فراخی رزق کی آرزو رکھتا ہو وہ صلہ رحمی کرے۔ طبرانی کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو میں تم کو دنیا اور آخرت کی بہترین عادتیں بتاتا ہوں، تم تعلقات منقطع کرنے والے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرتے رہو، جو تم کو محروم رکھے اسے دیتے رہو، اور جو زیادتی کرے اسے معاف کرتے رہو۔ طبرانی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا، قطع تعلق کرنے والوں سے صلہ رحمی کر، محروم کرنے والے کو عطا کر، اور جس نے تجھے گالیاں دی اس سے درگزر کر، یعنی اس کو معاف کر دے۔ بزار کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں وہ باتیں نہ بتاؤں جن سے درجات بلند ہوتے ہیں۔ طبرانی کی روایت میں ہے، میں تمہیں اس چیز کی خبر نہ دوں جس سے اللہ تبارک و تعالی عزت دیتا ہے اور درجات بلند کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، ضرور بتائیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، جو تم سے اعراض کرے یعنی منہ موڑے اس سے درگزر کرو، جس نے تم پر ظلم کیا اسے معاف کر دو، جس نے تم کو محروم کیا اسے عطا کرو، اور جس نے تعلقات ختم کیے اس سے تعلقات استوار کرو، یعنی اس سے تعلقات جوڑو۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ سب اعمال سے جلدی اجر پانے والی چیز احسان اور صلہ رحمی ہے،
یعنی احسان اور صلہ رحمی سے زیادہ جلد اجر اور کسی عمل کا نہیں ملتا، اور سب اعمال سے جلدی عذاب لانے والی چیز ظلم و زیادتی اور قطع رحمی ہے۔ طبرانی کی روایت ہے، جھوٹ، قطع رحمی اور خیانت کا مرتکب اس لائق ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے دنیا میں بھی عذاب دے اور آخرت میں بھی سزا کا مستحق گردانے، اور سب اعمال سے جلدی اجر صلہ رحمی کا ملتا ہے، اگرچہ اس گھر کے لوگ گنہگار ہوتے ہیں مگر صلہ رحمی کی وجہ سے ان کا مال بھی خوب بڑھتا ہے اور ان کی اولاد بھی بکثرت ہوتی ہے۔ یہاں پر کتاب کا 23واں باب مکمل ہو گیا۔ آگے 24واں باب ہے، چیپٹر ہے، جو والدین سے حسن سلوک کرنے کے بارے میں ہے۔ صحیحین میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ تبارک و تعالی کو کون سا عمل زیادہ محبوب ہے؟ فرمایا نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ میں نے کہا اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا والدین سے حسن سلوک۔ میں نے پوچھا پھر کون سا عمل محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ تو اس سے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی اہمیت کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا بیٹا باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا یہاں تک کہ وہ باپ کو غلام پائے، کسی اور کا غلام، اور اسے خرید کر آزاد کر دے، جب بھی وہ باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ مسلم کی روایت ہے ایک شخص نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا میں آپ کے ہاتھ پر اللہ تبارک و تعالی کی رضا جوئی میں ہجرت اور جہاد کی بیعت کرتا ہوں۔ آپ نے پوچھا تیرے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ عرض کی دونوں زندہ ہیں۔ آپ نے فرمایا جا اور والدین کی خدمت کر۔ یعنی وہ شخص آیا تھا حضور کی بارگاہ میں اور حضور سے یہ عہد کرنا چاہتا تھا کہ میں ہجرت کروں گا اور جہاد میں مشغول رہوں گا، تو اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جا کر ماں باپ کی خدمت کرو، یعنی ابھی جہاد کا موقع نہیں ہے، ابھی ماں باپ کی خدمت تمہارے لیے زیادہ اہم ہے، جب ضرورت پڑے گی تو تم کو بلا دیا جائے گا، اس کا یہ مطلب ہے۔ ابو یعلا اور طبرانی کی روایت ہے ایک آدمی آپ کی خدمت میں آیا اور کہا میں جہاد کی تمنا رکھتا ہوں مگر چند مجبوریوں کی بنا پر معذور ہوں۔ آپ نے فرمایا تمہارے والدین میں سے کوئی زندہ ہیں؟ عرض کی میری ماں زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ سے توفیق مانگ کر ماں سے حسن سلوک کرتا رہے، تجھے حج، عمرہ اور جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب ملے گا۔ طبرانی میں ہے ایک آدمی نے جہاد کی تمنا ظاہر کی تو آپ نے پوچھا تیری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا میری ماں زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا ماں کے قدموں کو پکڑ جنت پا لے گا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ اولاد پر والدین کے کیا حقوق ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ تیری جنت اور جہنم ہے، یعنی ماں باپ کو اگر راضی کیا جائے تو اولاد جنت میں جائے، اور ماں باپ اگر ناراض ہوں تو پھر جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ ابن ماجہ، نسائی اور حاکم کی روایت ہے ایک آدمی نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی میرا جہاد کرنے کا ارادہ ہے، آپ سے مشورہ لینے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا تیری ماں زندہ ہے؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا ماں سے حسن سلوک کر، جنت ماں کے قدموں کے پاس ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے پوچھا تیرے والدین ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا ان کی خدمت کر، جنت ان کے قدموں میں ہے۔ ترمذی میں ہے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک شخص نے آ کر کہا میری ماں مجھے بیوی کو طلاق دینے کا کہتی ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ آپ نے فرمایا والدین جنت کا درمیانی دروازہ ہے، چاہے تو اسے ضائع کر دے اور چاہے تو اس کی حفاظت کر، یعنی ماں باپ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ابن حبان کی روایت ہے
ایک آدمی نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے شکایت کی کہ میرا باپ پہلے تو مجھے شادی کرنے کو کہتا رہا اور اب کہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں۔ آپ نے فرمایا، نہ میں تجھے والدین کی نافرمانی کے لیے کہتا ہوں اور نہ ہی بیوی کو طلاق دینے کے لیے کہتا ہوں، میں تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی حدیث سناتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، تیری مرضی ہے اس کی حفاظت کر یا اسے چھوڑ دے۔ اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ بیوی کے مقابلے میں باپ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سنن اربعہ ابن حبان اور ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں، میرے نکاح میں ایک عورت تھی جسے میں بہت پسند کرتا تھا، مگر میرا باپ اسے اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ میرے باپ نے کہا کہ اسے طلاق دے دو، تو میں نے انکار کیا۔ میرے باپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر واقعہ سنایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ بیوی کو طلاق دے دو، یعنی اپنے باپ کی بات کو مانو۔ مسند احمد میں روایت ہے کہ جو درازی عمر اور فراخی رزق کی تمنا رکھتا ہو وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے اور صلہ رحمی کرے۔ ابو یعلا اور حاکم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا، جس نے والدین سے حسن سلوک کیا اسے مبارک ہو کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی عمر بڑھا دی۔ ابن ماجہ، ابن حبان اور حاکم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی گناہوں کے سبب رزق سے محروم ہو جاتا ہے، دعا تقدیر کو لوٹا دیتی ہے اور حسن خلق یعنی اچھے اخلاق عمر کو درازی عطا کرتے ہیں۔ ترمذی کی ایک روایت ہے، دعا قضا کو لوٹا دیتی ہے اور حسن سلوک عمر کو دراز کر دیتا ہے۔ حاکم کی روایت ہے، دوسرے لوگوں کی عورتوں سے درگزر کرو، تمہاری عورتوں سے درگزر کیا جائے گا۔ اپنے والدین سے حسن سلوک کرو، تمہاری اولاد تم سے حسن سلوک کرے گی۔ طبرانی کی روایت ہے، اپنے والدین سے حسن سلوک کرو، تمہاری اولاد تم سے حسن سلوک کرے گی، اور تم درگزر کرو، تمہاری عورتیں بھی درگزر کریں گی۔ یہ چیز ایسی ہے والدین کے ساتھ برتاؤ کا معاملہ کہ اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتی ہے تو ان کی اولاد ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہے، اور اگر اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرتی ہے تو ان کی اولاد ان کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کرتی ہے۔ یہ ماں باپ کی نافرمانی ایسی چیز ہے کہ اس کا آخرت میں تو عذاب ملنا ہی ملنا ہے، دنیا میں بھی اس کی سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی ناک غبار آلود ہو، اس کی ناک غبار آلود ہو، اس کی ناک غبار آلود ہو، یعنی وہ ہلاک ہو جائے، وہ ذلیل ہو جائے۔ عرض کیا گیا، کس کی یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا، جس نے والدین کو یا کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور جنت میں نہ گیا، یا انہوں نے اسے جنت میں داخل نہ کیا۔ مطلب یہ ہے کہ اس نے ماں باپ کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے ان کو راضی نہیں کیا۔ طبرانی کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا، آمین آمین آمین۔ پھر فرمایا، جبرائیل آئے اور انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو پایا اور اس سے حسن سلوک نہ کیا اور مر گیا تو وہ جہنم میں گیا، اللہ تبارک و تعالی اسے دور کرے، آپ آمین کہیں۔ تو میں نے آمین کہی۔ پھر جبرائیل نے عرض کی، یا رسول اللہ، جس نے ماہ رمضان کو پایا اور گناہ بخشوائے بغیر مر گیا تو وہ بھی جہنم میں گیا، اللہ تبارک و تعالی نے اسے دور کر دیا، آپ آمین کہیں۔ تو میں نے آمین کہی۔ پھر جبرائیل نے عرض کی، یا رسول اللہ، جس شخص کے سامنے آپ کا ذکر ہوا اور اس نے آپ پر درود نہ بھیجا اور مر گیا تو وہ جہنم میں گیا، اللہ تبارک و تعالی نے اسے اپنی رحمت سے دور کر دیا، کہیے آمین۔ تو میں نے آمین کہی۔ ابن حبان کی روایت کے الفاظ ہیں، جس نے اپنے ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کو پایا
اور ان سے حسن سلوک نہ کیا اور وہ مر گیا تو جہنم میں گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کرے۔ میں نے آمین کہی۔ حاکم وغیرہ کی روایت کے آخر میں ہے کہ وہ رحمت سے دور ہو گیا جس نے اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور انہوں نے اسے جنت میں نہیں پہنچایا۔ میں نے آمین کہی۔ طبرانی کی ایک روایت ہے کہ جس نے اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو پایا اور ان سے حسن سلوک نہ کیا، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوا اور غضب خدا کا مستحق بنا۔ میں نے آمین کہی۔ احمد کی روایت ہے جس نے کسی غلام مسلمان کو آزاد کیا وہ جہنم سے آزاد ہو گیا، اور جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو پایا پھر بھی اس کی بخشش نہ ہوئی، اللہ اسے رحمت سے دور کر دے۔ صحیحین کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، یا رسول اللہ، لوگوں میں کون محبت کرنے کے زیادہ لائق ہے؟ آپ نے فرمایا ماں۔ پوچھا پھر کون؟ فرمایا ماں۔ پوچھا گیا پھر کون؟ فرمایا ماں۔ جب چوتھی بار پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا باپ۔ صحیحین میں حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں میری مشرکہ ماں میرے پاس آئی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میری بے دین ماں آئی ہے، میں اس سے کیسا سلوک کروں؟ آپ نے فرمایا حسن سلوک کرو، یعنی اچھا سلوک کرو۔ ابن حبان اور حاکم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے یا والدین کی رضا میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی والد یا والدین کی ناراضگی میں ہے۔ طبرانی کی ایک روایت ہے والد یا والدین کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت ہے، اور والد یا والدین کی نافرمانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ ترمذی، ابن حبان اور حاکم سے مروی ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، میرے لیے توبہ ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں ہے؟ عرض کی نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا تیری خالہ ہے؟ عرض کی ہاں۔ فرمایا جاؤ اور خالہ سے حسن سلوک کرو۔ ابو داؤد اور ابن ماجہ میں مروی ہے کہ ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ، والدین کی موت کے بعد ان سے نیکی کرنے کی کوئی صورت ہے؟ آپ نے فرمایا ان کے لیے دعائے مغفرت کرو، ان کے وعدوں کو پورا کرو، ان کے رشتہ داروں سے تعلق رکھو اور ان کے دوستوں کی عزت کرو۔ ابن حبان کی روایت میں اتنا اضافہ ہے کہ اس جوان نے کہا یہ کتنی عمدہ اور جامع بات ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اور اس پر عمل کرو۔ امام مسلم سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما مکہ کی طرف جا رہے تھے، راستے میں انہیں ایک بدوی یعنی ایک دیہاتی ملا۔ آپ نے اسے اپنے گدھے پر سوار کیا اور اپنی پگڑی اتار کر اسے دے دی۔ ابن دینار نے کہا اللہ تبارک و تعالی آپ پر رحم کرے، یہ بدوی لوگ تو معمولی سی عطا سے خوش ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کا باپ میرے باپ کا دوست تھا، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا بہترین نیکی بیٹے کا اپنے باپ کے دوستوں کو عزیز رکھنا ہے۔ صحیح ابن حبان میں حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں مدینے میں آیا تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما میرے یہاں تشریف لائے اور فرمایا جانتے ہو میں تمہارے پاس کیوں آیا ہوں؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص قبر میں سوئے ہوئے باپ سے نیکی چاہتا ہے وہ اس کے دوستوں سے حسن سلوک کرے۔ میرے باپ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور تمہارے باپ میں بھائی چارہ تھا، میں اس لیے حاضر ہوا ہوں۔ صحیحین اور دوسری کتب احادیث میں مروی ہے کہ اگلے وقتوں میں 3 آدمی تلاش معاش کے لیے سفر میں نکلے، یعنی پرانے زمانے کا یہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ 3 لوگ روزی تلاش کرنے کے لیے نکلے، راستے میں انہیں بارش نے آ لیا
اور وہ بھاگ کر ایک غار میں چھپ گئے۔ اچانک ایک چٹان لڑھک کر غار کے منہ پر آ کر رک گئی اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ ہر ایک اپنے اچھے اعمال کو یاد کر کے دعا مانگے تاکہ یہ چٹان ہٹ جائے۔ ایک اور روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا، ذرا سوچو اور کوئی ایسا عمل یاد کرو جو تم نے اللہ کی رضا جوئی میں کیا ہو، اور اس عمل کو واسطہ بنا کر اس چٹان سے نجات کی دعا مانگو۔ ایک اور روایت کے الفاظ ہیں کہ چٹان گرنے کی وجہ سے غار کا نشان مٹ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ ہم کہاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے بہترین عمل کو سامنے رکھتے ہوئے دعا کریں۔ تب ان میں سے ایک نے کہا، الہ العالمین، میرے والدین بوڑھے تھے، میں ان سے پہلے شام کو کسی بچے کو دودھ نہیں پلایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا، میں کسی کام سے چلا گیا، جب میں واپس آیا تو وہ سو چکے تھے۔ میں نے دودھ دوہا اور ساری رات دودھ کا پیالہ لے کر سرہانے کھڑا رہا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، اور میرے بچے ساری رات بھوکے سوتے رہے۔ اے رب ذوالجلال، میں نے یہ سب کچھ تیری رضا حاصل کرنے کے لیے کیا تھا، اب تو یہ چٹان ہم سے ہٹا دے۔ اس دعا کے بعد چٹان اتنی ہٹ گئی کہ سورج کی روشنی اندر آنے لگی۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ میرے چھوٹے بچے تھے، میں جب بکریاں چرا کر واپس آتا تو دودھ دوہ کر پہلے والدین کو پلاتا، پھر بچوں کو دیتا۔ ایک مرتبہ مجھے ضروری کام کے لیے جانا ہوا، واپسی اس وقت ہوئی جب میرے والدین سو چکے تھے۔ میں نے حسب معمول دودھ نکالا اور لے کر والدین کے سرہانے کھڑا رہا، اور بچے میرے قدموں میں پڑے دودھ طلب کرتے رہے، مگر میں نے والدین کو دودھ پلائے بغیر انہیں دودھ دینا مناسب نہ سمجھا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اے اللہ، اگر میرا یہ عمل تیری رضا جوئی میں تھا تو اس چٹان کو ہٹا دے کہ ہم آسمان کو دیکھ سکیں۔ چٹان اتنی ہٹ گئی کہ انہیں آسمان نظر آنے لگا۔ دوسرے نے چچا زاد بہن سے زنا سے باز رہنے کا ذکر کیا، اور تیسرے نے مزدور کی اجرت کی امانت داری کا ذکر کیا، یہاں تک کہ چٹان مکمل طور پر ہٹ گئی اور وہ باہر نکل گئے۔ یہاں پر 25واں باب مکمل ہو گیا، 24واں باب مکمل ہو گیا۔ آگے 25واں باب ہے جو زکوٰۃ اور بخل کے بارے میں ہے، انشاءاللہ اس کو ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔